سوال پوچھا گیا ہے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گستاخوں کو معاف کر کے اس صورت میں کیا ہم گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے اور کیا ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ یہ سوال میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھا ہے، تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ گستاخی رسول واجب القتل ہے۔ الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، الشفاء لقاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح ہمارے عقائد کی کلام کی جو معتبر کتابیں ہیں ان ساروں کی روح سے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی فعل اور عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ آپ کی شان میں ہجوہ اور مذمت کی اشعار پڑھنے والے لوگوں کو بھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے قتل کروایا، اور گستاخی رسول کو یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا، اور حرم شریف جس میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بتایا گیا کہ آپ کا گستاخ وہاں کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو کیا ہم حرم کے اندر اسے معاف کر دیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی معاف نہیں فرمایا اور قتل فرمایا۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہو کہ گستاخان رسول اس کے بعد جب مومن اور مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کو معاف فرمایا، یا وہ لوگ جنہوں نے حضور پر پتھر برسائے حضور نے ان کو معاف فرمایا، یا وہ لوگ جو اسلام سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی شان میں گستاخی کرتے ہوتے تھے اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو معاف کیا گیا ہے، تو اس میں قاعدہ کلیہ موجود ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ الاسلام ینہدم ما قبلہ، اسلام ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کوئی اعمال کیے ہوں گے۔ دیکھو، اللہ کی ذات میں کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اللہ اور اس کی رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ساری گناہیں ختم اور نئی زندگی ان کی شروع ہو جاتی۔ ایک دوسرے توجہ یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی بندہ توبہ اور استغفار کر لے تو میں بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، لیکن حقوق العباد میں جس بندے کے حق تلفی کی گئی ہے جب تک کہ وہ معاف نہ فرمائے اس وقت تک ان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے حضور کی حیات میں حضور کی شان میں گستاخی کی تھی العیاذ باللہ، اور پھر حضور نے اپنی زندگی میں اپنا حق انہیں معاف فرمایا ہے، اور انہیں حضور نے معاف فرمایا تو چونکہ صاحب حق نے جس کی حق تلفی کی گئی تھی انہوں نے خود ان کو معاف کیا ہے، اسی لیے ان کو معافی مل گئی ہے۔ لیکن حضور کی ظاہری رحلت کے بعد جب کوئی بندہ حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو چونکہ حضور ظاہری حیات میں اب موجود نہیں ہے، اور یہ ہے جملہ حقوق العباد میں سے، تو حضور اپنی ظاہری حیات میں ابھی حیات نہیں ہے، تو معافی کس سے لے؟ وہ کیا وہ توبہ کر لے تو معافی مل جائے گی؟ نہیں، جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک عام انسان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عام انسان کا قانون یہ ہے، ایک بندے نے دوسرے صاحب حق کی حق تلفی کی، ٹھیک ہے، حقوق العباد میں سے کوئی حق ان کا ادا نہیں کیا یا ان کی حق تلفی کی، اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، کر لے، اللہ اپنی حقوق تو معاف کر سکتا ہے اور قادر ہے اس پر، لیکن جو بندہ اپنے حق جب تک نہ بخشے ان کو، اس وقت تک وہ بندہ جو ہے اس حقدار کے حق میں گرفت ہوگا، ان کی گرفت اس کی ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے قانون یہی بنایا ہوا ہے، آپ کسی بھی مکتبہ فکر والوں سے پوچھیں، اہل حدیث سے پوچھیں، سنیوں سے پوچھیں، آپ پوچھیں وہابیوں سے، آپ پوچھیں کسی بھی مکتبہ فکر سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے کہ حقوق العباد کیا
معاف کی جا سکتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ایسے کہ میں نے توبہ کر لیا اور اس صاحب حق کا حق ادا نہیں کیا تو پھر کیا وہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ کو یقیناً جواب دیں گے کہ نہیں، جب تک کہ اس صاحب حق کی سے معافی نہ مانگی جائے اور وہ اپنا حق نہ چھوڑ دے تو اس وقت تک ان کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی التزامی سوال پوچھیں کہ بھئی آپ نے کہا ہوا ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ جب عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی حقوق اللہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب مشعر الحرام پر مزدلفہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو حقوق العباد بھی معاف کرتے ہیں۔ تو مقبول حج کا قانون یہ ہے کہ وہ ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ یومن ولدتہ امہ، ایسے بالکل جیسے ابھی اس کے والدہ نے اس کو جنا ہے۔ تو جو بچہ ابھی جنا ہو ان کی تو نہ حقوق العباد ہے ان پر اور نہ حقوق اللہ ہے ان پر۔ تو آپ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے، تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ اچھا، اس حدیث شریف کی اگر آپ تشریح میں جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں حقوق العباد معاف کروائیں گے۔ اللہ کریم قیامت والے دن اپنی خزانہ غیب میں یہ بندہ گناہگار یہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ کچھ مسائل میں کچھ سوال جواب میں پھنستا رہے گا، تو اللہ کریم ان کو فرمائیں گے فلاں بندے کا حق آپ کے اوپر ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی خزانہ رحمت سے تجھے کچھ عطا کر دوں، یا اس صاحب حق کو اللہ کریم فرمائیں گے کہ آپ تو اب مستحق عذاب ہو گئے ہو، لیکن وہ بندہ کچھ میرے پاس حقوق ہے جو آپ نے اس کی حق تلفی کی ہوئی ہے، تو میرے پاس اپنی خزانہ غیب سے خزانہ رحمت سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو عنایت کر لوں، آپ ان کو عفو کر دیں، تب بھی قیامت والے دن بھی ان سے بخشش لی جائے گی، تب اسے معاف کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرایا جا سکتا جب تک کہ جس بندے کا حق تلف کیا گیا ہے وہ بندہ جب تک اس کو معاف نہیں کرتے تو اللہ کریم اسے معاف نہیں فرماتا۔ تو جو بندہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی رحلت کے بعد ظاہری وفات کے بعد جب بھی کوئی بندہ حضور کی شان میں گستاخی کریں تو اب جب تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بخشش نہیں فرماتے، ان کو عفو نہیں فرماتے، اس وقت تک یہ قابل گرفت ہے، یہ اس وقت تک قابل سزا ہے۔ چونکہ حضور ظاہری حیات پر اب اس دنیا میں نہیں ہے تو فلہذا آپ کو جو حیات طیبہ ہے وہ برزخی حیات طیبہ ہے، تو فلہذا اب اس صورتحال میں اب کیا ہوگا؟ یہ باعث گرفت ہوگا۔ اسی لیے اچھا، دونوں کے درمیان بھی ہمارے مشائخ نے تمہید ابو الشکور سالمی آپ نے بھی لکھا ہوا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ مرتد ہے، اسلام کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ جاتا ہے، تو مرتد کی احکام الگ ہے۔ ایک بندہ ہے جس کو کہتے ہیں زندیق، زندیق وہ ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مرتد کا توبہ قابل قبول ہے لیکن زندیق کا توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ حضور نے اپنی حیات میں جن جن لوگوں کی توبے کو اور رجوع کو قبول کیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے حضور ہی کی شان میں گستاخی کی تھی، اور وہ حقوق العباد میں سے جس کی گستاخی اس نے کی تھی وہ ظاہری حیات میں موجود تھے، حضور نے اپنا حق ان کو بخش دیا ہے، فلہذا وہ بخشے گئے ہیں، ان کے لیے عفو ہے۔ جب حضور نے اب چونکہ ظاہری حیات میں حضور موجود نہیں ہے، اسی لیے اب جو بھی گستاخی کریں گے تو میرے آقا کے شان میں گستاخی کرنے والا حضور اب ظاہری حیات میں حیات نہیں ہے، اور حقوق العباد میں سے وہ حق انہوں نے حضور کا تلف کیا ہوا ہے، اسی لیے جب تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو عفو اور درگزر نہیں کریں گے اس وقت تک وہ قابل گرفت ہے۔ کہ سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ کیا ماورائے عدالت گستاخی رسول کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی، جنہوں نے فقہا نے جو قول کیا ہوا ہے کہ ماورائے عدالت ان کو قتل نہ کریں، حکومت وقت کے سپرد کر دیں، تو وہ حکومت اسلامی ہوگی۔ آپ بتائیں، ہمارا لا جو بنا ہوا ہے پاکستان کا یا دوسرے بہت سارے اسلامی ممالک کے، کیا اسلام میں ہمیں کوئی اسلامی شق دکھائی دیتا ہے اس مسئلے کے بارے میں؟ بلکہ یہاں تو قانون یہ بنا گیا ہے کہ جو قانونی ختم نبوت یا حضور کی شان اور میں گستاخی کرنے والے ان میں سے تبدیلیاں کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت وقت کے ہاتھوں میں دیا جائے، ماورائے عدالت اسے قتل نہ کی جائے جب تک کہ حکومت وقت سے ہمیں یہ امید ہو کہ گستاخ رسول کو سزا دی جائے گی۔ لیکن جب یہ امید ہی نہ ہو
کہ وہ گستاخ رسول کو سزا ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے کہ جو گستاخی کرتے ہیں حضور کے شان میں، اگر اسے تحویلی حکومت وقت میں دیا جاتا ہے تو حکومت وقت جو ہے اسے باہر کی کسی ملک میں بھیج دیتا ہے، انہیں وہاں پر بڑی سکون اور آرام سے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ گستاخی کرتے جاؤ، آپ کو امریکہ اور لندن اور کینیڈا اور جرمنی اور جاپان میں آپ کے لیے محلات اور بنگلے تیار ہیں۔ تو اس وقت ان کو حکومت وقت کے سپر کی جائے، جبکہ ہمیں یہ ہو کہ انہوں نے گستاخی کی ہے اور گستاخی کی سزا حکومت وقت دے سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا انہوں نے حضور کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں گستاخی کی ہے، تو کیا اس گستاخی کے کوئی گواہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی پر یہ تہمت باندھی جائے کہ اس نے گستاخی کی ہوئے، تو اسی لیے ان کے لیے شواہد بھی ضروری ہوتے ہیں کہ شواہد بھی کوئی موجود ہو کہ انہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور ہمارے فقہاء میں سے خلاصۃ الفتاوی نے لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا ہر امتی جو ہے وہ حاکم ہے، کہ جس بندے نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو اگر اس پر شواہد موجود ہے تو ہر ایک حضور کی طرف سے نائب ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اور گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے۔